ہزاروں سال پہلے دجلہ کے کنارے ایک عظیم شہر آباد تھا۔ یہ شہر تھا نینوا۔ مٹی کے بنے ہوئے گھروں، تنگ گلیوں اور مصروف بازاروں سے بھرا ہوا یہ شہر قدیم دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ تجارت کرتے تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہوتی تھی اور دور دراز علاقوں سے قافلے یہاں آتے تھے۔ لیکن اس شہر کی ایک بڑی کمزوری بھی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ نینوا کے بازاروں میں صرف عام تجارت نہیں ہوتی تھی بلکہ یہاں ایک عجیب کاروبار بھی تھا۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بت بناتے، انہیں سجاتے اور پھر بازاروں میں فروخت کرتے تھے۔ یہ بت ان کے گھروں میں رکھے جاتے اور لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے، اگر ہم یہ بت چھوڑ دیں تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے تھے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بت نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لیکن زیادہ تر لوگ ان کی بات سن کر ہنس دیتے تھے اور کہتے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا؟ وہ اپنے کاروبار، اپنی تجارت اور اپنے بتوں پر فخر کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں بار بار خبردار کرتے رہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو عذاب آ سکتا ہے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ آخرکار ایک دن حضرت یونس علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ قوم اب کبھی ہدایت قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ شہر چھوڑ کر چل پڑے اور لمبا سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ کشتی خطرناک لہروں میں ہچکولے کھانے لگی۔ ملاح گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ اس زمانے میں لوگ اس کے لیے قرعہ ڈالتے تھے۔ قرعہ ڈالا گیا اور نام نکلا یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، چنانچہ وہ خود ہی سمندر میں کود گئے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ایک اندھیرا رات کا تھا، ایک اندھیرا سمندر کی گہرائی کا تھا اور ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا تھا۔ اس شدید اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں بیان کی گئی وہ عظیم دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر پہنچا دے، چنانچہ مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں ایک کدو کا درخت اگا دیا، اس کے بڑے پتے انہیں سایہ دیتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ دوسری طرف شہر نینوا میں عجیب تبدیلی آ رہی تھی۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ شاید حضرت یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ وہ ڈر گئے اور سب نے مل کر اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور ان پر آنے والا عذاب ٹال دیا۔ بعد میں حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ اب صورتحال بدل چکی تھی، لوگ ایمان لا چکے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، تب بھی امید ختم نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔